جل جلالہ کے انعامات کا استحضار کر لیں کہ رب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے اور آپ پر کتنی انعامات کی بارش برسائی ہوئی ہے۔ بس ایک لحظہ ضرور اس بات پر غور کریں، یہ ساری کائنات رب نے صرف تیرے لیے دی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور تجھے مجھے اپنے لیے خاص فرما دیا ہے۔ کمال نہیں ہے؟ مہربانی نہیں ہے؟ بلا شک میں جانور کو پالتا ہوں، گھاس ڈالتا ہوں، پانی لیتا ہوں، دکانداری کرتا ہوں، لیکن اللہ نے تو چنا اپنے لیے ہے۔ گائے بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے، اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح اور ذکر کرتی ہے۔ ان کی ذکر اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کو تیرا ذکر زیادہ پیارا لگتا ہے کہ جب حضرت انسان میرے حضور سجدہ ریز ہو جائے اللہ اس پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ بس بھی بولے کوئی نہ، بس کوئی کام بغیر بولنے کے کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ بس چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ہو جائے گا وقت۔ اللہ اکبر۔ وفی انفسکم، اپنے اندر غور و فکر کر لو۔ اللہ نے ہمیں بن مانگے دماغ عطا فرمایا ہے۔ چھوٹا سا اتنا گوشت کا ٹکڑا ہے، اخروٹ جتنا، اس کو دماغ کہا جاتا ہے، اور یہ دماغ آج اگر کوئی دنیا سے لینا چاہے تو ساری کائنات بیچ کر بھی لینا چاہے تو نہیں مل سکتا۔ میں دیکھتا ہوں ایک بڑے سرمایہ دار مل آنر کا بیٹا ہے، ہم گھر پہ گئے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا ماں بھی ایسی ہوتی ہے کہ بیٹے کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، کوئی اور طریقہ اس سے کر لو بیچارے سے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا مولوی صاحب تمہیں کیا پتا، سچ کہتے ہو، ماں کا دل کب کرتا ہے، لیکن اگر ہم اس کے ہاتھ کھول دیتے ہیں تو یہ لیٹرین میں جا کر غلاظت میں ہاتھ ڈالتا ہے، پھر منہ پر ڈالتا ہے، پھر کھانے پر ڈالتا ہے، ہم تو مجبور ہو گئے ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، اس کی اپنی نظر تھی، میں دیکھ رہا تھا ربا تیری کریمی ہے، یہ دماغ مفت میں دے دیا ہے، جن کو نہیں دیا ان کو دیکھو تو صحیح، اس کو نہ حلوے کا پتہ ہے نہ گندگی کا پتہ ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ یہ صرف بادشاہوں کو دیا ہو، کبھی بادشاہوں کو اتنا دماغ نہیں دیتا جتنا غریب کو دیتا ہے۔ تاریخ انسانیت اس بات پر شاہد ہے کہ جتنے بڑے بڑے کام سر انجام دیے گئے ہیں وہ غریبوں کے اولادوں نے دیا ہے۔ ٹرین پہلے بنی ہے، انجن بنایا ہے کسی غریب کے بیٹے نے بنایا ہے، ہوائی جہاز اڑایا ہے تو پہلے غریب کے بیٹے نے۔ کتنا گنتا چلا جاؤں کیونکہ ٹائم بالکل تھوڑا ہے، میں نے کہا 3-4 منٹ میں صرف تھوڑا سا اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہو جائے کہ ہم جو دل کے اندر ہر وقت ناشکری پر ہیں، کوئی پوچھے او حضرت جی مندہ ہے، حضرت جی مہنگائی ہے، حضرت جی پرائی نہیں ہوتی، فلان ہوتا ہے، ذرا شکر کی طرف ہم آئیں۔ یہ آنکھ اللہ نے عطا کی ہے، کائنات کی لیبارٹریاں جمع ہو جائیں، مادرزاد اندھے کو آنکھ جیسی آنکھ نہیں مل سکتی۔ 1000 بادشاہوں کی بادشاہیاں لٹا دو، غریب کہتا ہے رب میرے ساتھ کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا منہ بند کر بدبخت، تو اپنے رب کی ناشکری کرنے لگ گیا ہے۔ بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دیکھا ہے ان کی بینائی صحیح نہیں ہے، غریب کے بیچوں کو دیکھا ہے تو سبحان اللہ ان کی بینائی زوردار ہے۔ بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دیکھا ہے
ان کے بیٹے 2 رکوع نہیں پڑھ سکتے. غریبوں کو دیکھا ہے، قاری عبد الباسط سے بھی بڑھ کر پاکستانی بیٹے قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ زبان دی ہے رب نے. اللہ جل جلالہ نے زمین و آسمان دیا ہے، بیوی بچے دیے ہیں، اولاد دی ہے، تندرست اولاد دی ہے. سبحان اللہ. کچھ ایکڑ زمین کے دے دیے ہیں، کسی کو مربے دے دیے ہیں، کسی کو مرلے دے دیے ہیں، کسی کو دکانیں دے دی ہیں. اس نے اپنا ایک بیلنس رکھا ہے کہ یہی زمین میں نے بنائی ہے، اسی زمین میں اپنی یہ مخلوق ساری اسی میں بساؤں گا اور سب کو اسی سے روزی دوں گا. سبحان اللہ. وہ دے رہا ہے، وہ دے رہا ہے. آج کل غربت نہیں ہے. جن لوگوں کے پاس، ہم لوگ بھی انہی میں سے ہیں، کچے سائیکل ہمارے پاس نہیں ہوتے تھے، 10-10 میل ہم پیدل جاتے تھے. آج ہر مولوی صاحب کے پاس، ہر حافظ صاحب کے پاس، ہر قاری صاحب کے پاس، اکثر غریبوں کے پاس بھی سائیکل موٹر ہیں، سائیکل ہے. ماشاءاللہ چھوٹا موٹا جھوپڑا ہے. جبکہ پہلے ہمارے حال اس سے بھی عجیب ہوا کرتے تھے. اللہ کی نعمتیں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جتنی رب نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا شکر تو اپنی جگہ پر، افسوس اتنا ہے کہ اپنے محسن سے پنگا لے لیا ہے. بالکل بیکار فرینڈ اور یار ہے، اس کی بات مانی جا رہی ہے. وہ بھی سمجھتا ہے مشکل آ گیا تو میں فلانے یار عبد الرحمان کو بلا لوں گا، کبھی مجھ میں مشکل آئے گی تو فلانے سے پیسے لے کر آ جاؤں گا، دے دوں گا، لے لوں گا. لیکن افسوس کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ منہ پھیرنے والی پالیسی اپنا رکھی ہے. کوئی آدمی کسی پر احسان کرتا رہے کتنا دکھ لگتا ہے. ماں اپنے بیٹے کو پالتی رہی، رو رو کر اپنا پیار دیتی رہی، خود بھوک برداشت کر کے اس کو دیتی رہی ہے، اور وہی بیٹا خدا نہ خواستہ کوئی اتنا کم بخت ہو کہ اس ماں کے بالوں کو پکڑ کر کچھ جوتا مارنے لگ جائے تو ماں کی دل سے کیا گزرے گا. یہ تو ماں اور باپ کی مثال ہے نا. اللہ تو لیس کمثلہ شیء ہے، اللہ کی ذات لیس کمثلہ شیء ہے. سبحان اللہ. تو پھر رب کے ساتھ تمہارا کیا طریقہ کار ہے؟ چلو آنے دو، پھر بات کریں گے. ہاں بھی جلدی جلدی درمیان میں نہ ملو تو اچھا ہے. کرسی تھی رکھو چبی. ماشاء اللہ شیخ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ خوش رکھے. نہیں ادھر کرسی رکھ لو ساتھ ہی. وعلیکم السلام. بس بھی آپ تشریف رکھیں اور متوجہ رہیں. آپ کے اصل خطیب تشریف لے آئے ہیں انشاءاللہ. میں تو صرف 1-2 باتیں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اس ماں سے کیا گزرے گی؟ اب میری طرف متوجہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ اب بعد میں جب ان کی باری آئے پھر ان کو دیکھنا. اب دیکھ لیا ہے آپ نے. ہاں بس میں نے کہا ہم مدرس لوگ ہوتے ہیں، سامنے طالب بیٹھا ہوتا ہے، ادھر دیکھے تو تماچا مار دیتے ہیں اس کو کہ ہم تیری طرف دیکھتے ہیں تو ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. اللہ کریم. میں صرف اسی چیز کا استحضار کرانا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ نے بہت بڑی جاب دی ہے، لاکھوں روپے تنخواہ لے رہا ہوں، مربے ہیں، بزنس ہے، ذمہ داری ہے، عقل ہے، آنکھیں ہیں، دماغ ہے، کان ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، سب کچھ اس نے فری میں دیا. اگر ماں کے پالنے کا احساس تمہیں نہ ہو
تو میرے خیال میں ماں کا دل کیسے ٹوٹتا ہے، اور وہ پھر کبھی کبھی کہتی ہے اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے۔ دنیا دیکھتی ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ وہ تو اللہ کی ذات حلیم ہے، اللہ بڑے حوصلے والی ذات ہے۔ پانی کے پلیت قطرے سے تجھے مجھے مولوی اور چودھری بنا دیا ہے، شیشہ تو اٹھا کر دیکھ۔ اس رب کی ناشکری کریں، اس اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے ہم اعراض کریں، ہم اپنے عقل کو بیچ میں ٹھوسیں کہ ہمیں تو نبی کی یہ بات سمجھ نہیں آتی، ہمیں تو اللہ کی بات یہ سمجھ نہیں آتی۔ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا کس نے ہے تجھے کہ اللہ کی بات تجھے سمجھ آئے تو ماننا ورنہ نہیں ماننا؟ رب کی بات ہے، سمجھ آئے تب بھی مانو، سمجھ نہیں آتا تب بھی مانو۔ اللہ کے نبی کی بات ہے، سمجھ آئے تب بھی مانو، سمجھ نہ آئے تب بھی مانو۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ وہ جی مولوی ایسی بات کہتے ہیں، پڑھ مولوی حدیث رہا ہوتا ہے، کفر ہو گیا۔ بات نبی کی ہے، تم کہتے ہو مولوی کہہ رہا ہے۔ بات اللہ کی ہے اور ہم کہتے ہیں مولوی ایسا کہہ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ہاں کافر ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے ہوئے ہوتا ہے۔ جو اللہ کی بات کو اسی حقارت سے ٹھکرائے، اللہ کے نبی کی بات کو حقارت سے ٹھکرا دے، وہ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں بھی مسلمان ہوں۔ دیوبندی بریلوی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فتاوی ابن عابدین جس کو شامی کہتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ ایک صاحب مہمان آئے، مہمان نواز نے ان کے لیے کدو کا سالن بنایا، رکھا تو اس نے کہا یار کیا پکایا ہے؟ اس نے کہا کدو شریف۔ تو اس نے ناک چڑھایا، تریوڑی کی، کہتے بس یہی امید تھی تجھ سے، یہی حیا ہی نہیں آتا مہمان کا، کدو پکا دیا۔ شامی والا کہتا ہے ایمان ختم ہو گیا، نکاح بھی دوبارہ پڑھے بیوی کے ساتھ، کلمہ بھی دوبارہ پڑھے۔ اللہ کا نبی ہے، اللہ کے نبی کی پسند کو جس کا دل کرے جب چاہے مٹا دے، جب چاہے رخ بدل دے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یا تو رب کو رب نہ مان، جناب محمد عربی کو اللہ کا نبی اور رسول نہ مان، ورنہ اس کے بعد اپنی کھوپڑی کو پھینک دے، جو اللہ رسول کا ہے اسی کو مان۔ کوئی اس وقت محقق شوقق نہیں ہے۔ میں بار بار کہتا رہتا ہوں صدیقی بنو صدیقی۔ ہر بات میں وہ جی یہ کیا ہو گیا تو وہ جی یہ کیا ہو گیا، ہمیں تو سمجھ نہیں آتا۔ یار چپ کر، بہت تھوڑا جا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا ہے کہ میں محمد نے خود دیکھا ہے قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے کہ یہ قبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النیران۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جب تو ایمان بچا کر آئے گا تو تیرے لیے یہ باغ جنت بن جائے گی۔ اعلان ہو رہا ہوگا اللہ کی رحمت کی طرف سے کہ اس کو تا حد نگاہ وسیع کر دو، جنت سے بسترے لے کر آؤ، جنت کی ہوائیں کھول دو۔ اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا آدمی یہ کہے کہ یار ہم تو روزانہ قبریں کھولتے ہیں، ہمیں تو کبھی نظر نہیں آتا۔ وہ نہیں آتا تو نہ آئے، تجھے نظر آنا کوئی شرط نہیں ہے۔ ہزاروں چیزیں تجھے نظر نہیں آتی، وہ دوسرا جہان ہے، وہ دوسرا جہان ہے، اس کا نظام تو حاضر کو نہیں مانتا۔ ہمیں تو یؤمنون بالغیب کا حکم دیا گیا ہے، جو اللہ اور اس کا رسول کہہ دے بس سر آنکھوں پر۔ معراج سے آئے تھے نا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم،
اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل نے کہا صدیق کو بلاؤ۔ خوش تھا کہ یہ ماحول میرے فیور میں ہے۔ اس نے کہا صدیق کوئی ایسا کہہ سکتا ہے، ایسا کر سکتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے کہا بتاؤ کہا کس نے ہے؟ انہوں نے کہا تیرے یار محمد نے۔ اس نے کہا آمنا۔ خدا کے لیے نبی کی بات کو مانو آمنا کے ساتھ، صدیق کے ساتھ۔ نبی نے کہا ہے عذاب قبر ہے، آمنا، دیکھیں یا نہ دیکھیں، دیکھیں یا اللہ کبھی دکھا دیتا ہے کبھی نہیں دکھاتا ہے، دوسرا جہان ہے۔ حاضر کی بات میں بھی ہم اللہ کی بات کو سمجھتے ہیں حرف آخر، نبوت کی بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں، اور جو جہانی دوسرا ہے وہ تو واقعی ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اگر تم اس روٹین پر آ گئے تو پھر تو تم ایک ایک چیز کا انکار کرو گے۔ جنت کہاں ہے؟ ایک ادنا آدمی کو جناب جنت ملے گی جو سب سے آخری جنتی جا رہا ہوگا، دنیا و ما فیہا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ دنیا تلاش کر رہی ہے ہوائی جہاز چلا کر کے کہاں ہے جنت۔ اہل سنہ والجماعت کہتے ہیں جنت تیار ہو چکی ہے، ہم تو ہوائی جہاز دوڑا رہے ہیں، کہیں ہمیں جنت نظر نہیں آتی ہے۔ تو اس کو کہو کنویں کے مینڈک، تیرے نزدیک تو دنیا جہان یہی ہے نا جو کنویں میں تو ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے یہ جہاں تو جہاز دوڑا رہا ہے، چاند سے لے کر کہیں سے کہیں مریخ تک ساری کائنات کو جمع کرو، ادنے درجے کے مومن کو میں اس سے 10 گنا زیادہ جنت دوں گا۔ تو اس میں تلاش کر رہا ہے کنویں میں۔ کہہ دو اللہ اور اس کے رسول نے حق کہا ہے۔ یہ چینل، یہ ڈائجسٹ، یہ لوگوں کے تبصرے خدا کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی قبول نہ کیا کرو۔ وہ جی جمہوری دور ہے، دیکھیں کیا حقیقت ہے۔ حقیقت نہیں ہے، اپنے لیے جہنم مول لے رہے ہیں۔ یہی تو بات ہے، لوگوں نے معجزات کا انکار کر دیا ہے، معراج کا انکار کر دیا ہے۔ کیسے گئے ہیں جناب وہاں، اور کیسے آئے ہیں جناب وہاں، سارے نبی کیسے آ گئے؟ اب تیرا دماغ جو نہیں مانتا تو 4 کھلے مارو، یعنی ٹھیکا ہے تیرا دماغ مانے۔ میں نے کہا تو صرف اپنا سمجھا دے مجھے کہ تو پانی کے قطرے سے کیسے مولوی صاحب چودھری صاحب بن گیا ہے، سمجھا دے۔ اما جان کا 100 دفعہ الٹرا ساؤنڈ کرا، ایکس رے کرا، اما حاملہ ہے، اس میں کہیں سے تجھے بال کا کوئی سٹور ملتا ہے، کوئی ہڈیوں کا اسٹاک ملتا ہے، کوئی آنکھیں پڑی ہیں؟ جب بہر آ گیا ہے اب کہتے ہیں ماشاءاللہ میرا لال آ گیا ہے۔ کیسے مان سکتا ہے تو؟ اگر یہ طریقہ آگے چلا تو خود خدا کو ماننے سے بھی انکار کر جائے گا۔ سمجھو خدا کس کو کہتے ہیں، خدا کیا ہے، تبھی تو داہیت پیدا ہوتی ہے نا۔ ہمیں پابند کیا گیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، سبحان اللہ۔ فرمایا جو اللہ تمہیں دے اس کو لو۔ ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، تھوک مارو اس کو، آنکھوں سے لگاؤ اللہ کے فرمان کو، جو اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ یہ اسلام ہے۔ اگر ہم آج اسی قوت کے ساتھ رہے تو انشاءاللہ ایمان پر قائم رہیں گے، ورنہ فتنوں کا دور ہے، ایمان پر قائم رہنا مشکل ہے۔ کہتے ہیں جی فلاں چیز بڑا محقق آدمی ہے، وہ کہتے ہیں یہ بات ایسی ہے ویسی ہے۔ میں نے کہا اس لیے کہہ دیا کرو ان سے مولوی صاحب یہ بتاؤ یہ بات درخواسی نے کہی ہے، دین پوری نے کہی ہے، خاقوانی صاحب نے کہی ہے، عبدالحنان صدیقی صاحب نے کہی ہے، یا نبی نے کہی ہے؟ اگر نبی
نبی نے کہی ہے تو بس پھر تیری زبان نکلی نہ کھینچ لوں گا. نبی کی بات ہو جائے اور پھر تم کہتے ہو جی فلانے نے کہا ہے. ایک نہیں ہزاروں مسئلے اسی پر چل رہے ہیں جناب. دنیا پل صراط کی منکر ہو گئی ہے کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بال سے باریک ہو، تلوار سے تیز ہو اور پوری جہنم پر اس کو لٹکا دیا گیا ہو اور اس سے ہمیں گزروایا جائے. تو لطیفے چھوڑ دیتے ہیں. ایک پٹھان کہہ رہا تھا کہ وہ مولوی صاحب سیدھا کہہ دینا کہ اللہ کسی کو جنت میں نہیں لے جائے گا، سب کٹ کر چلے جائیں گے. نہیں نہیں، جب اللہ لے جانا چاہے تو تیری غریب بکری تجھے لے کر دوڑے گی قربانی والی. نبی کی بات پر یقین ہوگا تو سارا دین محفوظ رہے گا. بہت فتنوں کا دور ہے. ہر ہمارے مدرسے میں، درسگاہوں میں اساتذہ کے نظریات مختلف ہو رہے ہیں. ہر ہوٹل پر، ہر چینل پر ہمارے دین کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں اور لوگوں کو کہا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر میں نے کہا اللہ کو لا کل شیء قدیر نہ سمجھنا، جان چھوڑ. تیری اتنی کھوپڑی، تو گھڑی کو نہیں سمجھتا. یہ گھڑی ہے نا، خراب ہو جائے، سپریم کورٹ کا جج کی گھڑی بھی خراب ہو جائے خود بنا لے گا. سپریم کورٹ کا جج ہے، اپنی گھڑی کو نہیں سمجھ سکتا، موبائل کو نہیں سمجھ سکتا. یہ اللہ کی قدرت کو سمجھتا ہے، پینگے ڈالتا ہے. اللہ کی قدرت پر ایمان بالغیب لانا ضروری ہے. خدا کے لیے اس کو کسی درخواستی لاہوری دین پوری کا مسئلہ مت بناؤ. اللہ جو فرما رہے ہیں وہ سب کا سب برحق ہے. اللہ کا نبی جو فرما رہا ہے وہ سب برحق ہے. کیوں؟ کہتے وہ بھی ہماری طرح انسان ہے. ہزار اس رہ کے گنجن کھلا لینی تھے ڈے منجو سو تے ونجتے بلا بول بول. ہزار جوتے مارو اس بدبخت کو. وہ اللہ کا نبی ہے، وہ اللہ کا رسول ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. سبحان اللہ. اور فرمایا جو نبی کہہ رہا ہے اللہ کہتا ہے وہ میں کہہ رہا ہوں.